کیا کبھی انسان اپنے ہی منہ سے اپنی ہی موت مانگ سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو کہ آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسے اور کہے کہ مجھ پر پہاڑ گرا دو۔ ہاں، یہ واقعی بہت عجیب لگتا ہے سن کر کہ کوئی اپنا ہی نقصان کیوں چاہے گا۔ بالکل، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ قدرت واقعی اس کی یہ تنزیہ خواہش منو ان پوری کر دے۔ تو آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں ہم جس بہت ہی مختصر لیکن انتہائی طاقتور تحریر کی تہہ کھولنے والے ہیں، اس کا عنوان ہے اللہ کے انصاف کا پہیہ۔ جی، اور یہ ایک ایسی تحریر ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج ہمارا مقصد صرف کوئی سنسنی خیز کہانی سنانا نہیں ہے۔ ہم دراصل ان نفسیاتی اور روحانی پہلوؤں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس دنیاوی طاقت بے تحاشا آ جائے تو اس کا غرور قدرت کے خاموش قانون کو کیسے حرکت میں لاتا ہے۔ میرے ساتھ آج ہمارے ماہر موجود ہیں جو اس تحریر کے اندر چھپے ان گہرے اسباق پر روشنی ڈالیں گے جو اکثر ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ معلومات کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل علم وہی ہے جب ہم اس کے پوشیدہ معنی کو سمجھیں اور اس کا اطلاق کریں۔ اس تحریر کے مصنف نے دراصل بہت ہی سادگی سے طاقت کی نفسیات اور قدرت کے رد عمل کے گرد ایک پوری بحث کھڑی کر دی ہے۔ تو چلیں پھر سیدھا اس کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک تنازع سے ہوتا ہے، ایک بہت ہی طاقتور سردار ہے اور ایک بے بس بیوہ ہے، اور سردار نے اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو سردار صرف ایک شخص نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ دراصل ایک پورے نظام کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس مادی طاقت ہے، اثر و رسوخ ہے، اور غالباً وہ سارے ادارے اس کی مٹھی میں ہیں جو عام طور پر انسانوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں۔ صحیح، اور دوسری طرف وہ بیوہ ہے جس کے پاس تمام دنیاوی وسائل مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ پھر وہ بیوہ ایک وارننگ دیتی ہے، وہ کوئی ہتھیار نہیں اکھاتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ اگر تم زمین نہیں چھوڑتے تو تمہیں خدا سے فریاد کروں گی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے محض ایک کمزور انسان کا جذباتی رد عمل نہیں کہہ سکتے؟ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ بس اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ ایک جذباتی رد عمل ہی لگتا ہے، لیکن مصنف جس جانب اشارہ کر رہا ہے نا، وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جب وہ عورت کہتی ہے کہ میں خدا سے فریاد کروں گی، تو وہ دراصل اس دنیاوی نظام، ان عدالتوں اور اس پورے سماجی ڈھانچے پر اپنے عدم اعتماد کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ سسٹم کو ریجیکٹ کر رہی ہے؟ بالکل بالکل، وہ تسلیم کر رہی ہے کہ اس مادی دنیا میں اس کے لیے انصاف کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اسے سماجیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مظلوم انسان دنیاوی دائرہ اختیار کو، یعنی دنیاوی جورسڈکشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ اور اپنا مقدمہ کہیں اور لے جاتا ہے؟ جی، وہ اپنا مقدمہ ایک اعلیٰ ترین عدالت میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ جملہ اس کی بے بسی کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اس کی آخری اور سب سے بڑی پناہ اور طاقت کا اظہار ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کو حرکت میں لانے کی بات کر رہی ہے جسے سردار کا کوئی اثر و رسوخ یا دولت نہیں روک سکتی۔ صحیح، یہ دائرہ اختیار کی منتقلی والا نقطہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سردار کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن سردار کا رد عمل تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ تحریر کے مطابق وہ اس وارننگ پر ہنستا ہے۔ ہاں، وہ صرف ہنستا نہیں ہے بلکہ طنز کرتا ہے۔ بالکل، وہ ایک قدم اور آگے جا کر طنز میں کہتا ہے کہ خدا سے کہنا زمین کا ایک ٹکڑا میرے سر پر بھی گرا دے۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، طاقت کی نفسیات کا یہ کیسا بھیانک چہرہ ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اپنے لیے تباہی کیوں مانگے گا؟ کیا بے تحاشا طاقت واقعی انسان کی عقل کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے؟ جی بالکل، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو نفسیات میں اس کیفیت پر باقاعدہ تحقیق موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان ایک طویل عرصے تک طاقت کے نشے میں رہتا ہے اور اسے اپنے کسی بھی عمل کا کوئی منفی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا، تو اس کے دماغ میں ایک ایکو چمبر بن جاتا ہے۔ یعنی وہ صرف اپنی ہی آواز سنتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ خود کو قانون، احتساب اور یہاں تک کہ قدرت کے اصولوں سے بھی بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ قدیم یونانی فلسفے میں اس کیفیت کو ہیوبرس کہا جاتا ہے۔
یعنی وہ انتہائی تکبر جو انسان کی تباہی سے ٹھیک پہلے اسے گھیر لیتا ہے۔ تو سردار کا ہنسنا محض اس عورت کا انکار نہیں تھا، تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ قدرت کو براہ راست چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے یہ یقین دلا چکا تھا کہ چونکہ اس نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکا، اس لیے اب وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اور اس نے جس مخصوص انداز میں طنز کیا وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر بجلی گرا دے یا کوئی بیماری دے دے، اس نے خاص طور پر کہا کہ زمین کا ٹکڑا میرے سر پر گرا دے۔ بالکل، اور یہ استعارہ بہت اہم ہے۔ جی، وہ دراصل اسی زمین کا نام لے رہا تھا جس کے نشے نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ قدرت کو بتا رہا تھا کہ میں نے زمین چھین لی ہے، اب اگر تمہارے خدا میں طاقت ہے تو اسی زمین کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا کر دکھائے۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی تباہی مانگنے والی بات ہو گئی نا؟ یہی وہ اندھا پن ہے جو طاقت پیدا کرتی ہے۔ مصنف یہاں بتانا چاہتا ہے کہ تکبر انسان سے اس کی بنیادی عقل چھین لیتا ہے۔ سردار یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ ایک ایسے کائناتی نظام کو چیلنج کر رہا ہے جس کی طاقت کے سامنے اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی کامیابی کو شاید پوری کائنات کی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ بالکل، اور یہ رویہ تاریخ کے ہر اس ظالم میں نظر آتا ہے جس نے اپنے انجام سے پہلے اپنی طاقت کے غرور میں ایسی ہی حماقتیں کی۔ لیکن اچھا، ایک منٹ رکیے، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اس واقعے کے چند دن بعد ایک پہاڑی تودا گرتا ہے، مطلب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ سردار بالکل اسی چھینی ہوئی زمین کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اسے محض ایک جغرافیائی اتفاق نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مطلب پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ تو ایک عام قدرتی عمل ہے نا، ہم اسے اس عورت کی بد دعا یا قدرت کا براہ راست انصاف کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے صرف سائنس یا ارضیات کی اینک سے دیکھیں تو ظاہر ہے یہ ایک لینڈ سلائیڈنگ ہی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اس تحریر کے بیانیے اور اس کے فلسفے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ قدرت نے سائنس کے اصول توڑ دیے، بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ قدرت کا نظام کس طرح ان ارضیاتی واقعات کو انصاف کے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو اہم بات واقعہ نہیں بلکہ اس کا وقت ہے۔ بالکل، یہاں حادثے کی نوعیت اہم نہیں بلکہ اس کی ٹائمنگ اور اس کی علامت نگاری اہم ہے۔ ذرا غور کریں نا، سردار کو دل کا دورہ نہیں پڑا، وہ کسی دشمن کی گولی کا نشانہ نہیں بنا، وہ اسی زمین کے نیچے دفن ہوا جس کے لیے اس نے ایک کمزور عورت پر ظلم کیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ جو شاعرانہ انصاف ہے یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کا ایک اخلاقی توازن ہے جو بگڑنے پر خود کو دوبارہ درست کرتا ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے، یعنی قدرت کے پاس سزا دینے کے لیے کوئی الگ سے ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جس چیز کے لیے ظلم کرتا ہے، اکثر وہی چیز، وہی ہوس اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس زمین پر وہ غرور سے کھڑا تھا، قدرت نے اسی زمین کو اس کی قبر بنا دیا۔ کتنا بے عیب اور عین مطابق انصاف ہے۔ مجھے تو یہ سن کر میڈاس کی وہ قدیم کہانی یاد آ گئی جس نے خواہش کی تھی نا کہ وہ جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے، اور آخرکار وہی سونا اس کے لیے سب سے بڑا عذاب اور موت کا سبب بن گیا۔ سردار نے زمین مانگی اور قدرت نے اسے زمین ہی دے دی، لیکن اس انداز میں کہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، اور قدرت کا یہ تنزیہ انصاف ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی خواہشات ہی بسا اوقات اس کی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہیں۔ جب اس نے زمین مانگی تو قدرت نے اسے منو ان وہی چیز دے دی۔ مصنف کا فلسفہ یہ ہے کہ جب قدرت حساب برابر کرتی ہے تو وہ انسان کے اپنے ہی الفاظ اور افعال کو اس کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یہ نظام خاموشی سے کام کرتا ہے لیکن اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اس سارے واقعے میں ایک اور تفصیل چھپی ہے جو مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تحریر میں ایک جملہ ہے، مصنف لکھتا ہے کہ چند دن بعد ایک پہاڑی تودا گرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت کیوں نہیں گرا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ مطلب جس لمحے سردار ہنس رہا تھا، جب وہ تکبر کی انتہا پر تھا، آسمان اسی وقت کیوں نہیں پھٹا؟
ہم انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ ہم فوری ایکشن چاہتے ہیں. جب ظلم ہوتا ہے تو ہم فوراً آسمانی بجلی گرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بس ابھی کچھ ہو جائے. اور یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے کہ وہ کائناتی وقت کو اپنے محدود وقت کے پیمانے پر ماپنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اور میں اس تاخیر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گی. فرض کریں ایک کلاس روم میں ایک بہت ہی شفیق استاد موجود ہے. ایک طالب علم بار بار غلطی کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے، تو استاد کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی سیکنڈ اسے کلاس سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ اسے مہلت دیتا ہے. جی، وہ اسے مزید وقت دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، تاکہ وہ طالب علم خود اپنی غلطی کا احساس کرے اور اسے سدھار لے. استاد کی یہ خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ مہلت ہوتی ہے، تاکہ بعد میں طالب علم کے پاس کوئی عذر نہ رہے. تحریر کا آخری حصہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کے انصاف کا پہیہ دیر سے چلتا ہے مگر چلتا ضرور ہے، اور دیر کی وجہ انسان کو توبہ کا موقع دینا ہوتا ہے. یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. مصنف پرسکون انداز میں اسی مہلت کے فلسفے پر زور دے رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ انصاف کا پہیہ سست ہے تو انسانی نقطہ نظر سے یہ خامی لگتی ہے، لیکن کائناتی نقطہ نظر سے یہ سست روی ایک عظیم رحمت ہے. یعنی وہ تاخیر دراصل توبہ کا موقع ہے؟ بالکل. یہ مہلت ظالم کو اپنی اصلاح کا وقت دیتی ہے. طاقتور کو اس کے تکبر کے عروج پر مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ رک جائے، شاید اسے اپنی انسانیت یاد آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں دھت انسان اس مہلت کا بالکل الٹ مطلب نکالتا ہے. جب اسے فوری سزا نہیں ملتی تو وہ اسے اپنی سچائی یا طاقت کی دلیل سمجھ لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ سوچتا ہے کہ دیکھو، میں نے ظلم کیا، زمین چھین لی اور میرا کچھ نہیں بگڑا، یعنی مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اس تاخیر کو نظام کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مہلت ایک امتحان بن جاتی ہے. جب ظالم اس مہلت کو اپنی طاقت کی علامت سمجھ کر ظلم میں اور آگے بڑھتا ہے تو قدرت کا پہیہ جو بظاہر روکا ہوا محسوس ہوتا ہے دراصل اپنی پوری رفتار پکڑ رہا ہوتا ہے. اور پھر جب یہ مہلت ختم ہوتی ہے تو گرفت بالکل ویسی ہی بھیانک ہوتی ہے جیسی اس سردار کی ہوئی. اف، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس وقت وہ سردار سکون سے سو رہا ہوگا یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس عورت کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہوگا، یہ سوچ کر کہ اب تو یہ زمین میری ہو گئی ہے، عین اسی وقت اس کے سر پر گرنے والے پہاڑ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہوں گی. انصاف کا پہیہ تو اسی دن چل پڑا تھا نا جب اس نے ہنس کر زمین مانگی تھی. جی، بس اس کی آواز سردار کے بہرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہ قدرت کے کام کرنے کا ایک انتہائی پراسرار طریقہ ہے. وہ خاموش ضرور ہے لیکن غافل نہیں ہے، اور جو انسان اس مہلت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے وہ پھر کبھی طاقت کے نشے میں گمراہ نہیں ہوتا. اگر ہمیں کسی غلط کام کی فوری سزا نہیں ملتی تو یہ خوشی منانے کا نہیں بلکہ خوف زدہ ہونے کا مقام ہے، کیونکہ جب حساب جمع ہو کر ملتا ہے تو کوئی رعایت نہیں ملتی. سردار نے اس خاموشی کو کمزوری سمجھا اور قدرت نے اسے ایک عبرت بنا دیا. تو اگر ہم آج کے اس جائزے کی باتوں کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ طاقت کا غرور کس طرح انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ہم نے سمجھا کہ قدرت کا انصاف کتنا باریک بین ہے کہ انسان اسی بوجھ تلے دب جاتا ہے جس کی اسے ہوس ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات ہم نے یہ سیکھا کہ انصاف میں نظر آنے والی تاخیر دراصل مہلت ہوتی ہے جسے انسان اپنی حماقت سے گوا دیتا ہے. اور سننے والوں کے لیے اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں اکثر لگتا ہے کہ طاقتور جیت رہا ہے تو یہ تحریر ایک حوصلہ دیتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ظاہری خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف کا نظام غائب ہے. چیزیں اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ جاننا ان لوگوں کو بہت سکون دیتا ہے جو ناانصافی دیکھ کر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں. بے شک معلومات کی اس دنیا میں ایسے اسباق یاد رکھنا واقعی ایک ڈھال کا کام کرتا ہے کہ انصاف کا پہیہ چل ضرور رہا ہے. لیکن پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے یہ تحریر ایک ایسا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے جو ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے. وہ کیا؟ ہم نے بات کی کہ تاخیر ظالم کو توبہ کا موقع دیتی ہے، لیکن اس خاموشی کے دوران اس مظلوم کا کیا ہوتا ہے؟
اس بیوہ کا کیا جو دن رات اپنی چھینی ہوئی زمین کو دیکھ کر کڑھتی رہی ہوگی؟ کیا یہ مولت کا وقت مظلوم کے صبر کا امتحان نہیں بن جاتا؟ اور کیا یہ انتظار، یہ تکلیف دہ خاموشی اس مظلوم کے اندر ایک ایسی روحانی پختگی نہیں پیدا کر دیتی جو اسے اندر سے کندن بنا دے؟ کیا ایسا نہیں کہ جب قدرت ظالم کو اس کی تباہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے تو عین اسی وقت وہ مظلوم کو ایک ناقابل تسخیر انسان میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو طاقت اور بے بسی کی نفسیات کو بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔